جی کچھ پوچھ لیا جائے؟ جی جی ماشاء اللہ. تو صائمہ بتائیں جی یہ قیام اور ہاتھ باندھنے کی کیا سنت ہے؟ قیام باندھتے وقت دونوں ہاتھ دوپٹے میں رہیں گے. جی سجدے کی جگہ نگاہ ہوگی. چلیے. اور جی اچھی طرح نہیں بتایا جا رہا. اچھا تو منتشا بتائیں. قیام نیت باندھ. جی رکو. اچھا. جب ہم تکبیر تحریمہ کے وقت کھڑے ہوتے ہیں جی سیدھا کھڑا ہونا چاہیے اچھا اور ماشاء اللہ. سر کو جھکانا نہیں چاہیے. اچھا اچھا. دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا ہے. اور ہاتھوں کو دوپٹے سمیت. دوپٹے کے اندر سے دوپٹے کے ہے. اندر سے دوپٹے ہے. کے جی ہاں جی جی. جی. ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا ہے. اور انگلیوں کو اپنی حالت میں رکھنا ہے. جی زیادہ چست زیادہ بندھی ہوئی نہیں. ماشاء اللہ. نہ زیادہ کھلی اور نہ زیادہ بند. نہ کھلی نہ چست. اور کھڑے ہوتے وقت قیام کی حالت میں دونوں پیروں کو قریب رکھنا ہے. سجدے کی نگاہ ہونی چاہیے. اچھا اچھا. تو ماشاء اللہ آپ نے تو بتا دیا. اب میں منتشا سے سنوں گا. منتشا بتائیے دین کے کتنے شعبے ہیں؟ طاہرہ شیخ یہ شاید ناراض ہیں. پچھلی کلاس میں جو ہے چھوڑ کے چلی گئی تھی. آپ بتائیے. 5 شعبے ہیں. نہیں 5 شعبے ہیں دین کے. ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات. اچھا آپ پانچوں سے ریلیٹڈ حدیث سنائیے. پہلا تو ایمانیات ہے. اس میں دل سے یقین کیا جاتا ہے اور زبان سے اقرار کیا جاتا ہے. جی جی. دوسرا حدیث عبادت سنائیں. بدنی ہو یا قولی ہو، مالی ہو، اسے عبادت کہتے ہیں. چلیے اس سلسلے میں تیسرا حدیث مالا سنائیں. مال. اس سلسلے میں حدیث سنائیں. جی میں سناؤں. جس میں ایک حدیث ہے. اس میں ایک حدیث ہے. جی پیارے آقا نے جس وجہ سے یہ حدیث کا بیان فرمایا. مکہ کی بازار میں نکلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک گلے کا جو ہے نا ڈھیر دیکھا. اس پہ بہت اچھے گیہوں سجے ہوئے تھے. جب آپ پیارے آقا نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا اور ہاتھ نکالا تو آپ کا ہاتھ گیلا ہو گیا اور گیلے گیہوں باہر آ گئے. جس سے آقا نے فرمایا کہ یہ کیا ہے. تو اس نے فرمایا گیہوں میرے گیلے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اوپر کیوں نہیں رکھا. جی اس کو یہ ماشاء جو اللہ. دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جی جی. اچھا ساحلہ ناز آپ یہ بتائیے معاشرت کسے کہتے اور اس سے متعلق حدیث سنائیے گا. میں بتاؤں مفتی صاحب. اچھا ناہیدہ تسنیم بتا دیں. جی ہمیں کس کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، جیسے کہ پڑوسی ہیں، غیر محرم ہے، محرم ہے یا بڑے ہیں، ان کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے اسے معاشرت کہتے ہیں. اور معاشرت سے متعلق نے فرمایا ہے السلام قبل السلام. بات کرنے سے پہلے سلام کرو. ماشاء اللہ. سمیہ بتائیں عبادات سے متعلق کوئی حدیث. روبینہ بیگم بتائیں. سر میں جی میں بتاؤں. بتائیے رضیہ جیلانی بتائیے. یہ سمیہ فاروق نے کہا تھا ابھی میں بتاؤں. میں بتاؤں مفتی صاحب. جی جی نماز بتائیے. جنت کی چابی ہے. نماز عبادت ہے. عربی میں سنائیے. مفتاح الجنتی مفتی سے الصلاۃ. میں سنا. جی جی مفتاح الجنتی الصلاۃ. ماشاء اللہ. ترجمہ کیا ہے؟ جنت کی کنجی نماز ہے. اچھا آج لائبہ بتائیں کہ ایمانیہ سے متعلق کوئی حدیث سنائیں.
मैं बताऊं? जी जी मैं बताऊं? जी मुस्कान भाई दीनु युसरुल, ये मानियात से है। दीनु युसरुन। हमें क्या यकीन माने? रखना चाहिए कि दीन आसान है। माशाअल्लाह। अच्छा, अखलाकियात से मुतालिक आरिश अली बताएं। अलैकुम बिस्सिद्क, हमेशा सच बात कहो। माशाअल्लाह। अच्छा अच्छा, ये बताइए सूरतुल कुरैश, साइमा बताए या कौन बताएंगे? सुमैया, चलो साइमा को अभी रहने दें, अभी सुमैया भी बताए कि सूरतुल कुरैश का नुज़ूली तरतीब क्या है और कुरानी तरतीब नंबर क्या है? पुरानी तरतीब 106 है और नुज़ूली तरतीब 29। अच्छा, वो तो आपने बता दी थी पर माशाअल्लाह। अच्छा, वो जी बताएं शाफिया शेख के कितने इनामात का अल्लाह ताला ने बताया है, कुरैश पर कितने इनामात का जिक्र किया गया है? अंजुम बहन बताएं। मैं अच्छा बताऊं क्या? जी साइमा जी मैं बताऊं, पहला नंबर खिलाफत जी रखी, जी खाना काबा की जिम्मेदारी दी, जी माशाल्लाह। कुव्वत कुरैश खानदान में थी, जी हाजियों हाजियों को पानी पिलाना, जी अल्लाह ताला ने हाथियों का जो लश्कर आया था पर इनकी मदद फरमाई, माशाल्लाह। अच्छा, और कोई इन्होंने साथ अल्लाह जी ताला की इस तरह 7 साल तक इस तरह इबादत की। 7 है, 10 10 है 7 शाफिया 10 जी, जी मुझे तो 10 साथ है। 10। 7 दूसरा आपने साथी लिखा था, है कि इसमें 10 है। अच्छा साथी बताया था आपने। आपने 7 बताया साथ था। बताया था मुख्तार। अच्छा अच्छा, तो फिर मुझे कंफ्यूज हो गया। ठीक ठीक ठीक, 7 ही है जी जी। अच्छा अच्छा, ये बताएं साहिला नाज या कोई भी या नाहिदा तस्नीम मुझे जी सूरह कुरैश को सुनाए पढ़कर तर्जमे के साथ। कुरैश को मायूस करने की बिना पर अल्लाह ने मना किया था, यानी उनको जाड़े और गर्मी के सफर से मायूस करने की बिना पर उन्हें चाहिए कि इस नेमत का शुक्र में उस घर के मालिक की इबादत करे जिसने उनको भूख में खाना खिलाया और खौफ में अमन बख्शा। माशाअल्लाह। अच्छा, ये बताइए मुसलमानों को शाबे अबी तालिब में किन तकलीफों का सामना करना पड़ा? तबस्सुम शहजादी बताए। जी दोबारा जी शाफिया शेख बताएं, सुमैया फारूक बताएं, मंतशा बताएं। चलिए क्या शायद बताना? ये बताना है कि मुसलमानों को शाबे अबी तालिब में किन तकलीफों का सामना करना। ये तो कर मुझे जी मुझे कभी नहीं बताए थे शायद से। ये नहीं ये बताया ना था बताया आपने। आपने। ये नहीं बताया। बताया। मुसलमान जी शाबे नहीं। अबी तालिब में कितने साल रहे ये भी नहीं। हजरत जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीर में क्या कहा ये बता दीजिए। मंतशा ताहिर मुफ्ती साहब, जी पिछली बार मेरी थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ना क्लास थोड़ी सी रुक रुक के चल रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ताहिरा शेख बता दें। हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बादशाह के रूबरू सामने आकर ये कहा कि हम नादान थे, हम जाहिल थे, बूझ पूछते थे, मुर्दार और मरे हुए जानवर को खाते थे, बदकारी करते थे, आपस में लड़ते थे, अमीर गरीब पर जुल्म करता था, मेहमानों की इज्जत नहीं होती थी, ना पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करते थे, भाई भाई से लड़ता था, कमजोर
मजबूत कमजोर को सताता था। अल्लाह को हम पर रहम आया और हम में एक रसूल भेजा। हम सब उससे वाकिफ थे। बचपना हमने देखा, जवानी उसकी हमने देखी। बहुत नेक थे, उन्होंने सीधा रास्ता दिखाया, आपस में मोहब्बत करना सिखाया। उन्होंने हमें समझाया कि बूझ पूजना छोड़ दे, अल्लाह की इबादत करे, वादा पूरा करे, बुराई ना कर, बुराई से बचे, गुनाहों से बचे, यतीमों का माल ना खाएं, जुल्म से बाज आए, आपस में मिलजुल कर रहें। हमने उसे नबी जाना और रसूल माना, उसकी बातों पर अमल किया। हमारी कौम अब हमारी दुश्मन बन गई है। अच्छा, साइमा बताएं या रूबीना बेगम बताएं, रूबीना बेगम हमसे जुड़ गई हैं, वो बताएं कि नजाशी बादशाह ने हजरत जाफर से किस चीज की डिमांड और मुतालबा किया? डिमांड तो नहीं मुझे पता। कुरान सुनने की, कुरान हाँ, सुनने माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान सुनकर नजाशी बादशाह की हालत क्या हो गई? वो रोने नजाशी लगा। बादशाह वो रोने लगा और ईमान, रोने कुछ दिन लगा बाद वो। ईमान ले आया। फिर ईमान, कुछ दिनों बाद ईमान ले आए। अच्छा, ये बताइए, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी या नहीं? नहीं की थी। नहीं की थी। मेरा सवाल, बल्कि मंडियों में जाते थे हाँ, और हज के मौके पे हाजियों से मिलते थे। अच्छा, और किस तरीके से, नाहिदा तस्नीम बताएं, किस तरीके से दीन मक्का के बाहर तक फैला, किस तरीके से? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत नहीं की थी और मक्का में ही रहकर अल्लाह की बातें सबको बताते थे, और सबको जहाँ भीड़ रहती थी या हज पे जो लोग आते थे बाहर जगहों से, उन सब के बीच या तिजारत में जो लोग आते थे उन लोगों के यहाँ पे जाके वो तबलीग करते थे और अल्लाह की बातें बताते थे, सूरह बताते थे, तफसीर करते थे। जब वापिस गए तो दूसरों जगह पे दीन फैला। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मेरे दुआ निकलती है आप लोगों के लिए कि आप किस कदर मेहनत से सब सवाल के जवाब बता देते हैं। बहुत अच्छा, अल्लाह आपको खुश रखे। चलिए मैं अब क्लास शुरू करता हूँ, ठीक है? मुफ्ती साहब एक मिनट, जी कहिए बहन। आप दूसरा लिंक क्यों नहीं भेजते हैं? दूसरा लिंक जो बहन, उस वक्त जो है किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं भेजा था, वरना तो आज मैं बैठा तो हूँ। हमारे सवाल रह जाते हैं। आज मैं जाऊंगा नहीं, आप बेफिक्र रहिए। अगर नेट सही रहा तो मैं इंशाल्लाह जाऊंगा नहीं, आपके तमाम सवाल के हल करूंगा, चाहे 12 बज जाए। बस खुश। और दूसरा ये, आपको सवाल शायद कुछ ये पूछना, मुझसे शिकायत हो कि आप ग्रुप पे क्यों जवाब नहीं दे रहे। मुझे ग्रुप में जवाब देने थे संडे में, लेकिन मैं संडे में एक ख्वातीन के इज्तिमा में चला गया, जिसकी वजह से मेरा टाइम सब वहां निकल गया। तो मैं जैसी फुर्सत मिली तो इंशाल्लाह उसको, उसके सवाल, ग्रुप के सवाल के जवाब दूंगा। जी, आज हम बात करेंगे 5 और हदीसें, तकरीबन 5 नहीं बल्कि 7 हदीसें करेंगे, और हर एक शोबे से मुताल्लिक आपको हदीस बताएंगे। ईमानियात से मुताल्लिक दूसरी हदीस, पहली हदीस अद्दीनु युस्रुन थी, दूसरी हदीस है इन्नमल अअमालु बिन्नियात। अमल कहते हैं काम को अरबी में, और उसी का प्लुरल है अमाल। और नियत कहते हैं दिल के इरादे को। एक चीज की में दिल में इरादा किया जाए उसे नियत कहते हैं। बहुत सारी चीजों का दिल में इरादा किया जाए तो उसे अरबी में प्लुरल नियात भी है। तो इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। यानी अगर नियत सही, अमल सही, नियत खराब तो अमल खराब। जैसे कि आपने नमाज पढ़ी, लेकिन नियत यह है कि मेरी सास मुझे बहुत बड़ी नमाजन या बहुत बड़ी मुत्तकिया, बहुत बड़ी अल्लाह वाली समझेगी, इसलिए मैं उसके सामने लंबी लंबी नमाजें पढ़ने लगूं। तो अमल तो सही है, लेकिन नियत खराब होने की वजह से वो नमाज हमारे मुंह पे फटे हुए कपड़े की तरह मुंह पे मार दी जाएगी, है? इसी तरीके से खा रहे हैं या हम पीते हैं, खाने की कोई चीज खाते हैं या पीने की कोई चीज खाते हैं, या मार्केट में जा रहे हैं शॉपिंग करने, शॉपिंग मॉल में, लेकिन नियत यह है कि चलो भाई अपनी जरूरत की चीजें जो अल्लाह ने जिम्मेदारी रखी हैं बच्चों की, उन बच्चों की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जा रही हूँ। और बाजार में या शॉपिंग मॉल में तीसरा कलमा जबान पे है, तो यकीनन
یہ نیت اچھی ہونے کی وجہ سے آپ کی یہ بازار میں جانا عبادت ہے، روٹی ہنڈیا کر رہی ہیں اور نیت یہ ہے کہ بھئی میں اس سے میرے بچے کھائیں گے، میرے شوہر کھائیں گے، جن کی ذمہ داری اور جن کے حق ہیں میرے اوپر، میں اس لیے یہ بنا رہی ہوں یا روٹی ہنڈیا کر رہی ہوں. تو نیت کے صحیح ہونے پر اعمال بھی صحیح، یعنی آپ کا کام عبادت بن گیا. یہ دین کا خلاصہ ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ کسوٹی ہے. تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بخاری کی حدیث ہے، 7ویں نمبر کی حدیث عبادات سے متعلق، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. شطر کے معنی ہاف کے آتے ہیں عربک میں، اور ہاف کے لیے نصف بھی آتا ہے. قرآن شریف میں آدھا پارا ہو جاتا تو وہاں لکھا ہوتا نون صاد فا، نصف. نصف کے معنی ہاف کے آتے ہیں. بعض لوگ اس کو غلط تلفظ کر کے نفس کہتے ہیں، نون کے بعد فا پھر صاد کہتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے. نون کے بعد فا ہے اور صاد لاسٹ میں نصف. نصف الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. معاملہ سے متعلق، من انتہب نہبتا فلیس منا، چھوٹے ہاں سے، من انتہب نہبتا فلیس منا، جو کسی دوسرے کی چیز چھین کر لے وہ ہم یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہیں. معاشرت سے متعلق، الجنت تحت اقدام الامہات، الجنت مانے جنت ہے، تحت کے معنی عربک میں انڈر کے آتے، کسی چیز کا کسی چیز کے نیچے ہونے کے لیے انگریزی والے انڈر کہتے ہیں، اسی کو عربی والے تحت کہتے ہیں. اقدام یہ قدم کا پلورل ہے، پیر. امہات یہ امن کا پلورل ہے، امن عربی میں ماں کو کہتے ہیں، اسی کا پلورل ہے امہات. تو الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اخلاقیات سے متعلق دوسری حدیث، اجتنب الغضب، اجتنب الغضب، غصے سے بچو. دیکھیے غضب، غین زواد اور با، غضب کے معنی آتے ہیں غصہ، اور ایک آتا ہے غصب، غین سواد اور با. غصب، غصب کے معنی کس طاقت کے بلبوتے پر کسی کی چیز کو ہتھیا لینا، چھین لینا، اسے اس کو نہ دینا، اس کو غصب کہتے. یہ غضب ہے. غضب، غضب خدا کا، غضب غصے سے بچ کے بولتے نا. تو اجتنب الغضب، کس سے؟ غصے سے بچو. غصے کے اعتبار سے انسانوں کی 4 قسمیں ہیں، میں نے شاید آپ کو بتائی ہوں کہ ایک پیارے آقا نے فرمایا، ایک وہ لوگ جن کو غصہ جلدی آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے، یہ لوگ اچھے نہیں. جن کو غصہ دیر میں آتا ہے دیر میں جاتا ہے، یہ بھی اچھے لوگ نہیں. جن کو غصہ جلدی آتا ہے دیر میں جاتا ہے، یہ بھی اچھے لوگ نہیں. سب سے بیسٹ کوالٹی جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ غصہ دیر میں آئے اور جلدی چلا جائے. اول تو غصہ ہوتے ہی نہیں ہے، مزاج کے خلاف ہو جائے، کوئی کام بگڑ جائے، کوئی اور بات ہو جائے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اگنور. والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے. یہ دونوں جو ہے میں نے بتایا تھا، یہ جو ہے باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ جنت کے دروازے ہیں، ڈور ہیں، غصے کو پی جانے والے. فرمایا جس کو غصہ دیر میں آئے اور جلدی چلا جائے. جلدی کا مطلب یہ بڑوں کے منانے سے، چھوٹوں کے سوری یا معافی مانگ لینے سے فوراً غصے کو پی جائے، غصے کو ختم کر دیں. یہ جو ہے بیسٹ کوالٹی ہے. اسی طریقے سے ان ایمان کے اعتبار سے انسانوں کی 4 قسمیں. ایک وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوتے، ایمان ہی کی حالت میں خاتمہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرما دے، کیونکہ اللہ کے یہاں اعتبار خاتمے کا ہے. ایک وہ لوگ جن کی پیدائش کفر کی حالت میں ہوتی ہے، زندگی کفر کی حالت میں گزرتی ہے، اور موت بھی کفر ہی کی حالت میں ہوتی ہے. اللہ ہمیں ان سے بچائے. تیسرے وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں
پیدا ہوئے، ایمان والے گھرانے میں پیدا ہوئے، ایمان ہی کی حالت میں زندگی گزاری، لیکن زندگی کے کسی موڑ پر اپنے ذاتی مقاصد کے لیے یا دنیا کی چند روزہ زندگی کی رنگینی کو دیکھ کر اور اس کو کیا ہے اپنے دین سے پھر جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا خاتمہ بھی کفر پر ہوتا ہے۔ بڑے ہی بدنصیب ہیں ایسے لوگ۔ چوتھی قسم کے وہ لوگ جو یہ کفر کی حالت میں پیدا ہوئے، کفر کی حالت میں زندگی گزاری، لیکن زندگی کے کسی موڑ پر کسی کے سمجھانے سے یا اپنی عقل سے یا قرآن کے پڑھ لینے سے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی ایک ہے، اور پھر وہ اس اللہ کو ماننے والے یعنی مسلمان ہو گئے، اور اسی حالت پر ان کی موت آئی، تو یہ بڑے خوش نصیب لوگ۔ بہرحال اسی طریقے سے انسان کی پیدائش کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مرد عورت دونوں کے واسطے سے پیدا کیا، یہ پوری دنیا میں انسان ہے نا، وہ سب یہی پہلی قسم۔ دوسری قسم صرف عورت اور مرد کا واسطہ نہیں تھا، اللہ نے انسان کی تخلیق کی، جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور اللہ کی قدرت اور طاقت سے بنا باپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ بنا عورت کے واسطے کے بی بی حوا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیفٹ سائڈ کی پسلی سے پیدا کیا، بغیر عورت کا واسطہ، اور آدم بغیر مرد اور عورت دونوں کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ بہرحال تو 10ویں حدیث اخلاقیات سے متعلق تھی، اجتنب الغضب، غصے سے بچو۔ ایمانیات سے متعلق تیسری حدیث ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت۔ پیارے آقا نے فرمایا تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرتے رہنے کا، اللہ کے ہر وقت دیکھنے کا خیال دل میں آنا، یہ بہت بڑی شکتی اور پاور ہے جو ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچاتی ہے، کیونکہ ہم لوگ گناہ 4 ریزن کی وجہ سے کرتے ہیں۔ پہلا ریزن یہ ہوتا ہے کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اللہ رات کی اندھیری میں کالے پتھر پہ کالی چلنے والی چیٹی کو بھی دیکھ رہا ہے۔ کہ تیسرا ریزن ہوتا ہے گناہ کے، کسی کو کچھ نہیں معلوم، اللہ تو دلوں کے رازوں اور بھیدوں کو جانتا ہے۔ تیسرا ریزن ہوتا ہے کوئی میرے پاس نہیں، اللہ ہے۔ جہاں ایک ہوتے تو دوسرا اللہ ہوتا ہے، 2 ہوتے تو تیسرا اللہ ہوتا ہے۔ چوتھا کوئی میرے پاس نہیں، بلکہ یہ اور سوچتے ہیں جس کا تھا ڈر نہیں ہے وہ گھر، اب جو چاہے کر۔ تو یہ بھی ریزن ہوتا ہے۔ چوتھا ریزن یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ لگ جائے گا تو میرا کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے، میں ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا جہاں والوں میں ایسا عذاب کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ بہرحال ان 4 وجہوں سے بندہ یا بندی اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، لیکن اس حدیث میں فرمایا گیا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ 12ویں نمبر کی حدیث ہے عبادات سے متعلق، سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند رہو گے، ہیلدی رہو گے۔ سومو تصحو، سیام کہتے ہیں روزوں کو، یہ پلورل ہے۔ سوم کہتے ہیں عربک میں نماز کو، وہ روزے، ایک روزے کو سوم کہتے ہیں، اس کا پلورل ہے سیام۔ تو سومو، تم لوگ روزہ رکھو، تصیحو، صحت مند رہو گے۔ یہ 12 حدیثیں ہو گئی جو آپ کو یاد کرنا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے نماز کے سلسلے میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ بتائیں گے۔ ہاتھ باندھنے کا طریقے میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ پہلی چیز کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو، یہ ہتھیلی کہلاتا ہے، یہ ہتھیلی کی پشت کہلاتا ہے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا ہے، اور پشت پر رکھنا ہے، اور ہلکا نہیں بنانا، اس طریقے سے نہیں پکڑنا، بلکہ پہلے الٹا ہاتھ رکھا سینے پر، اور پھر اس کے اوپر سیدھا ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی یعنی الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رکھی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس طریقے سے پہلی سنت۔
दूसरी सुन्नत सीने पर हाथ रखना है। जो लोग क्या है, जो खातीन मर्दों की तरह नाफ के नीचे हाथ बांधती हैं, ये सुन्नत के खिलाफ है। ये दो चीजें। रुकू का तरीका, रुकू में जब हम अलहम्दो सूरत पढ़ के फारिग हो जाएंगे, बिल्कुल सांस दुरुस्त होना चाहिए, यानी सूरत पढ़ने के बाद थोड़ा रुके, फिर रुकू की तकबीर यानी अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाना। बाद लोगों की तकबीर पहले खत्म हो जाती है, रुकू में वो बाद में पहुंच पाते हैं, तो ये सुन्नत तरीके के खिलाफ है। यानी आपका अल्लाह अकबर, आप अल्लाह अकबर रुकू में जाके ही खत्म हो। तीसरा, रुकू में दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ना है। रुकू में सिर्फ इतना झुकना है, आपको इतना झुकना है कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाए, और जितना हो सके आप सुकड़ के करें, सुकड़ कर रुकू करें, सिमट कर रुकू करें। चौथा, रुकू में कम अज कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना। और पांचवा, रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रुकू से उठते जाएंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा। जब खड़े होने के बाद मुकम्मल खड़े हो जाएंगे तो कहना रब्बना लकल हम्द कहना। रुकू से उठकर इत्मीनान से बिल्कुल सीधा खड़ा होना, ये भी क्यों? क्योंकि रुकू से उठने के बाद जो सीधा खड़ा होने को क्या कहते हैं? कौमा कहते हैं, कौमा। और ये कौमा वाजिब है। अगर आपने रुकू से मुकम्मल नहीं उठ पाई और सजदे में चली गई तो कौमा जो वाजिब था वो छूट गया, नमाज नाकिस होगी। लिहाजा खूब इत्मीनान से खड़े हों, क्योंकि ये कौमा करना वाजिब है, इसलिए इस पर खास तवज्जो देना चाहिए। सजदे में जाने का तरीका, सजदे में जब जाएं, रुकू से उठ गए, रब्बना लकल हम्द कह लिया, अब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाना है। उमूमन ख्वातीन का अल्लाह अकबर पहले खत्म होता है, पहले ही खत्म हो जाता है, सजदे में बाद में पहुंच पाती हैं। तो सुन्नत तरीका यह कि तकबीर आपकी वहां से शुरू हो और सजदे में जाकर ही खत्म। तो तकबीर कहते हुए सजदे में जाना है। पहले दोनों घुटनों को जमीन पर रखना है, फिर दोनों हाथों को, फिर नाक को, फिर पेशानी। ये जो है सजदे में जाने का तरीका है। अब हम आते हैं सीरत में। सीरत से मुताल्लिक आपके सामने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा, जो कि आपके हुक्म पर मक्का के जुल्म सितम को सहन करते करते मुल्क हबशा चले गए थे और वहीं पर आप रहे। और फिर ये हुआ कि कुछ लोग हिजरत करके नहीं जा पाए, तो मक्का मुकर्रमा में इस्लाम धीरे धीरे फैलने लगा और मक्का से बाहर भी दीन फैलने लगा। रोजाना कोई ना कोई इस्लाम कबूल कर लेता। दुश्मनों को बहुत फिक्र हुई, उन्होंने हमारे नबी और मुसलमानों को बायकाट किया और शिआबे अबी तालिब में कैद कर दिया। शिआब कहते हैं घाटी को, घाटी कहते हैं 2 पहाड़ियों के दरमियान के हिस्से को, और स्पेस जो जगह होती है वो उसको घाटी कहते हैं। अरबी में उसी को शिआबे अबी तालिब, चूंकि अबू तालिब जो आपके चचा थे उनकी मिल्कियत में थी, इसलिए इस घाटी को शिआबे अबी तालिब कहते हैं। उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का बाइकाट किया और शिआबे अबी तालिब में कैद कर दिया। मुसलमानों को सख्त तकलीफों का सामना करना पड़ा। इस घाटी में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। मुसलमान बूढ़े बच्चे औरतें सब भूख प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करते थे। मुसलमान 3 साल तक इसी हालत में घाटी में कैद रहे और फिर घाटी से निजात पाने के कुछ ही अरसे बाद नबूवत के 10वें साल, देखिए साल 3 हैं, एक ईसवी है, एक हिजरी है और एक नबवी है। नबवी साल अब खत्म हो गया, लेकिन तारीख की किताबों में मिलता है उसका जिक्र। आपको ये समझना है, ईसवी साल कहते हैं अंग्रेजी साल जो 2022 चल रही है, जिसका महीना फरवरी चल रहा। आज तो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे था, ये 2022।
صدی کہتے ہیں 100 سال کے عرصے کو. تو 2022 کا مطلب یہ 21ویں صدی چل رہی ہے, 21ویں صدی چل رہی ہے, کیونکہ 2022 میں 100 کے کتنے ہوں گے, 21 ہوں گے نا, تو 21ویں صدی چل رہی ہے. اسی طریقے سے ہجری سال 1443 چل رہی ہے, 1443, کیونکہ 10 ہجری میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر کے چلے گئے. اب اگر ہمیں نکالنا یہ ہے حساب کر کے, کیلکولیٹ کر کے کہ اللہ کے رسول کو دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے, تو 1443 ہجری جو چل رہی ہے اس میں سے 10 سال مائنس کر دیں تو 1433 یعنی 1433. یہ کیا ہے, پیارے آقا کو دنیا سے گئے ہوئے ہو گئے. بہرحال تو ایک ہجری سال ہوتی ہے, ہجری سال کا 7واں مہینہ رجب یعنی کونوں کا چل رہا مہینہ ہے, اور 1443 سال ہے. سن نبوی, جب سن ہجری شروع نہیں ہوئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی, جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی, اس سے لوگ باغ اپنے معاملات کو یاد رکھتے تھے کہ سن 1 نبوی میں, 2 نبوی میں, 3 نبوی میں. تو نبوت کے 10ویں سال یعنی سن 10 نبوی میں, یعنی پیارے آقا کو نبوت ملے ہوئے 10 سال ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا. ابھی چچا کا غم تازہ ہی تھا کہ وفادار, جان نثار, بہت زیادہ محبت کرنے والی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی وفات ہو گئی. ان دونوں واقعات سے ہمارے نبی کو بہت سخت صدمہ پہنچا. ہمارے نبی نے اس سال کو غم کا سال یعنی عام الحزن رکھ دیا. عام کے معنی عربی میں عین علی زر آ اور میم, عام کے معنی سال کے آتے ہیں, حزن کے معنی غم کے آتے ہیں, تو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا. اب قریش جو چپکے پریشان کرتے تھے, کمزور نہتے ایمان والوں کو ستاتے تھے, اب کھلا ان کو ستانے کا موقع مل گیا. پہلے تو ابو طالب کے لحاظ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خاطر کچھ دبے رہتے تھے, لیکن اب میدان صاف تھا. مشرکین مکہ نے ہمارے نبی کو بہت ستانا اور تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیا. مکہ سے تقریباً 50 میل دور ایک بستی ہے, اس کا نام طائف ہے. مکہ میں دین کا کام کرتے کرتے بہت دن ہو گئے تھے. مکہ کا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا, کوئی آپ کی بات پر دھیان نہ دیتا. آپ نے سوچا کہ اب طائف جا کر کیوں نہ اللہ کا پیغام سناؤں, ہو سکتا ہے وہاں کچھ لوگ سنیں اور کچھ ساتھی مل جائیں اور مل کر اللہ کے دین کا کام کریں. یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے. طائف کے لوگ بہت برے تھے, انہوں نے آپ کی باتیں نہیں سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت برا سلوک کیا, پتھروں سے مارا, گالیاں دی, ستانے کے لیے نادان اور شریف بچے پیچھے لگا دیے. آپ لہو لہان ہو گئے, مگر بددعا نہیں کی, برابر دعا ہی کرتے رہے کہ اے اللہ یہ ناواقف ہے, نادان ہے, آپ ان کو ہدایت دے دو. درود ہو پیارے رسول پر, سلام ہو پیارے رسول پر. یہ تھے ہمارے رسول, یہ تھی آپ کی امت کے لیے لگاؤ اور محبت, اور آج ہم ہیں کہ سب کچھ بھولے بیٹھے ہوئے. بہرحال یہ تو ہو گیا. اب ہم آپ کو, میں نے دین کے 5 شعبے بتائے تھے, اس میں حدیث تو چلی رہی ہیں. اب میں چھوٹی چھوٹی اسپیچ کے طور پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا, اور ہر ایک ایمانیات سے متعلق, اخلاق سے متعلق, معاشرت سے متعلق, معاملات سے متعلق, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہے کیا معاملات کیا ہیں, اخلاق کیا ہے, معاشرہ کیا ہے. تو اس کو ہم آسان دین کے نام سے آپ تک پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کو دین کہتے ہیں. تو دین کی تعریف کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کو دین کہتے ہیں. قرآن میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورہ مائدہ آیت نمبر 3. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا
اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔ اسلام مکمل نظام زندگی کا نام ہے۔ اس میں جہاں دل و جان سے ایک اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کا حکم ہے، وہیں 5 وقت نمازوں کے اہتمام، رمضان کے روزوں کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور حج کرنے کا مطالبہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تجارتی اور بزنس لین دین میں امانت داری اور سچائی اختیار کرنے کا حکم ہے، اور دھوکہ دینے اور جھوٹ بولنے سے اجتناب کی تعلیم ہے۔ مزید اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنے کی بھی تلقین اور ہدایت دی گئی ہے۔ اس لیے دین کے مشہور 5 شعبے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائے تھے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو بتا رہا ہوں، ایمانیات، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن پر ایک مسلمان کو دل سے پکا یقین رکھنا ضروری ہے، جیسے کہ اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا۔ عبادات، اس سے مراد وہ نیک اعمال ہیں جو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قرآن کی تلاوت ہے، دین کا علم حاصل کرنا وغیرہ۔ اس میں میں نے ایک قید لگائی عبادات میں کہ جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیے جائے۔ اگر وہ نماز جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ مخلوق کی رضا کے لیے یا مخلوق کی دکھانے کے لیے، مخلوق کی خوشی کے لیے اگر پڑھی جائے گی تو وہ عبادات کی کیٹیگری میں نہیں آئے گی۔ معاملات، اس سے مراد خرید و فروخت، بیچنا اور لینا، تجارت، بزنس، آپسی لین دین اور وراثت وغیرہ۔ وراثت کہتے ہیں مرنے والا جب مر جاتا ہے تو اس کی کسٹڈی میں، اس کی ملکیت میں جو مال ہوتا ہے وہ مال اس کے رشتہ داروں میں اور اللہ کے متعین کردہ حصوں کے مطابق بانٹ دینے کو وراثت کہتے ہیں۔ شریعت کے احکام کے مطابق ان سب کو انجام دینا، جیسے ناپ تول میں کمی نہ کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، وراثت تمام حقداروں میں تقسیم کرنا وغیرہ۔ معاشرت، اس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کے درمیان ہم رہتے ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک اور کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، اور ہمارے اوپر ان کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، جیسے ماں باپ کی فرما برداری ہے اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا ہے۔ اخلاقیات، اس سے مراد اچھے اخلاق اور اچھی عادتیں ہیں جن کا ہر ایک انسان کے اندر موجود ہونا ضروری ہے، جیسے سچائی ہے، امانت داری، وعدہ پورا کرنا، بغض، حسد، جیلیسی اور غیبت سے بچنا وغیرہ۔ تو کامل و مکمل مسلمان وہی ہے جس کی پوری زندگی شریعت کے مطابق گزرے اور جن کے ایمان و عقائد، عبادت و بندگی اور تجارت و لین دین، آپسی تعلقات، اخلاق و عادات سب کچھ احکام شریعت کے موافق ہو۔ اگر کوئی انسان دین کے کسی شعبے میں اسلامی احکام پر عمل نہیں کرتا تو وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ مثلا ایک شخص ہے جس کا عقیدہ